Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. کافی احباب کی طرف سے بارہا یہ بات پوچھی گئی کہ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خامن ہیں، ان کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ ہیں؟ ان کی پیدائش، ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، بیت اللہ میں ہوئی ہے؟ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ سبھی حضرات یہ بات بہت اچھی طرح جانتے اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں بیت اللہ مکرم رہا، محترم رہا، مقدس جگہ رہی، پاکیزہ جگہ رہی. زمانہ جہالت کے اندر بھی مشرکین بھی بیت اللہ کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے، اور یہ جو مکہ والے تھے اگر دور دراز ادھر ادھر کہیں جاتے تھے تو باقی ممالک والے، باقی علاقوں والے ان کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے قریب کے لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے. تو ہر زمانے میں لوگ بیت اللہ کا بہت ادب اور احترام کرتے رہے. تو بیت اللہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو معتبر مؤرخین نے، معتبر حضرات علماء کرام نے، محققین نے اس کا انکار کیا ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا فاخدہ. ان کی والدہ کسی ضروری کام کے لیے، کسی مناسبت کی وجہ سے بیت اللہ میں چلی گئی، خانہ کعبہ میں چلی گئی. تو اچانک وہیں پر ان کو درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کی دردیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی شدت ہو گئی کہ ان کو باہر نکالنا مشکل ہو گیا، باہر نکالنا ان کو دشوار ہو گیا، ناممکن ہو گیا. پھر وہیں پر ان کے لیے ایک چمڑا بچھایا گیا اور اسی کے اوپر ولادت ہوئی. یعنی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے لگتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، ایک شخص امام حاکم رحمہ اللہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی. یہ دعویٰ کرنے والے سب سے پہلے شخص امام حاکم ہیں، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ ان کے پاس اس بات پر کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے. انہوں نے جو بات نقل کی ہے بغیر حوالے اور بغیر ثبوت کے نقل کی ہے. ان کے پاس اس مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی. امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے امام حاکم کے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے. تہذیب الاسماء واللغات، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اندر امام حاکم کے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے کہ حضرت علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، یہ بات ضعیف ہے. اور علامہ حسین بن محمد الدیار، غالباً 944 ہجری میں ان کی وفات ہے، یہ تاریخ الخمیس میں فرماتے ہیں کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، کعبہ میں ہوئی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اور علی بن ابراہیم رحمہ اللہ سیرت حلبیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت کی خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، تو یہ قول ضعیف ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت والا قول ضعیف ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا موقف اس بارے میں یہی ہے۔ اور اس اعتبار سے جن حضرات نے اس کا انکار کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، ان میں تہذیب و تہذیب آپ دیکھیے، الاصابہ فی معرفت الصحابہ اور تہذیب الکمال، اور ایسی ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر اور امام سیوطی نے تدریب الراوی کے اندر سب نے اس بات کا رد کیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جن کی ولادت ثابت ہے وہ صرف حضرت حکیم بن حزام ہیں، اس کے علاوہ بیت اللہ کے اندر ولادت پر کسی اور کے بارے میں، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ان کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، وہ بات دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہونا یہ شیعہ مسلک کی مستند کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اصول کافی کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کی ولادت وہاں پر ہوئی۔ بہرحال محققین کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ولادت ہوئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس سے قریب ایک مقام سوق اللیل، وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.